بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو اشعار کے متعلق کچھ بتائیں گے کہ ان کی اقسام کتنی ہیں اور اشعار کے ارکان کتنے ہیں۔ اسی طرح جو علم ادب عربی میں عروض کی کیا اہمیت ہے اور شعر کے لوازمات و ملائمات کون کون سے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو شعر کی بہت سی قسمیں ہیں، تاہم کثیر الاستعمال اقسام 6 ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1 قصیدہ، نمبر 2 قطعہ، نمبر 3 رباعیہ، نمبر 4 مخمس، نمبر 5 مسدس، نمبر 6 مشتر۔ تو یہ اقسام ہم نے آپ کے سامنے رکھی 6۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو کم از کم 7 یا 10 ابیات پر مشتمل ہو، یعنی اس کے اندر 7 یا 10 جو ہے نا بیتیں ہوں۔ اور قطعہ کہتے ہیں جو 7 یا 10 سے کم ابیات پر مشتمل ہو۔ رباعیہ جو 2 ابیات یا 4 اجزاء پر مشتمل ہو۔ مخمس جو 5 اجزاء پر مشتمل ہو، بائیں طور پہ کہ پہلے 2 اجزاء ہوں اور بعد میں 3 اجزاء ہوں۔ مسدس جو 6 اجزاء پر مشتمل ہو۔ مشتر جو 2 اجزاء پر مشتمل ہو۔ شعر کم از کم 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ سبب کے لیے ایک مصرع بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور شعر جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ان کو تفاعیل کہتے ہیں، اور انہیں افاعیل اور ارکان بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اجزاء اسباب اوتاد اور اسباب قواصل یعنی یا مواصل بھی کہتے ہیں، ان سے یہ مرکب ہوتے ہیں۔ کئی اجزاء جب کسی خاص وزن پر جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں شعر کہا جاتا ہے۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت زیادہ سے زیادہ مصرعوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، اور جب کئی اجزاء کسی خاص وزن پر جمع ہو جائیں تو انہیں بیت کہتے ہیں۔ 7 بیتوں یا 10 بیتوں سے کم اشعار کو قطعہ کہتے ہیں، اور اس سے زائد بیتوں کو قصیدہ کہتے ہیں۔ شعر کو بھی بیت کہا جاتا ہے۔ ہر بیت 2 مساوی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، جن کو مصرعین کہا جاتا ہے۔ دونوں مصرعے 3 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مصرع اول کے جزء اول کو صدر اور جزء ثانی کو عروض کہا جاتا ہے۔ صدر اور عروض کے درمیان حشو ہوتا ہے۔ مصرع ثانی کے جزء اول کو ابتدا اور جزء ثانی کو عجز کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان حشو ہوتا ہے۔ ان سب کو ارکان کہا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ شعر کی 2 قسمیں ہیں: شعر غنائی اور اسی طرح شعر قصصی، یعنی جن قصص وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اب جو شعر غنائی ہے، جس کا دوسرا نام شعر وجدانی ہے۔ غنائی وہ شعر جس میں شاعر اپنے حالات زندگی اور عادات و اخلاق کا اظہار کرے، اور یہ شعر کبھی قصیدہ کی شکل میں ہوتا ہے جس میں شجاعت، بہادری، فخر و ریا، تعریف و حجو، مرثیہ، نصیب اور محشیات و ازجال کا جو ہے نا بیان ہوتا ہے۔ شعر قصصی جس کا دوسرا نام شعر تمثیلی ہے۔ شعر تمثیلی وہ ہے جس میں چیزوں کی تعریف کی گئی ہو یا واقعات و حوادثات کا بیان علمی انداز اور قصے کے اسلوب سے کیا گیا ہو۔ علم ادب عربی میں عروض کی کیا اہمیت ہے؟ جس طرح ادب عربی میں ادب نثر ہے، اسی طرح ادب نظم بھی ہے۔ اور ادب نظم چونکہ اشعار و ابیات اور اس کے لواحقات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے لیے وہی کتابیں مناسب تھیں جس کی مرکزی بحث و مباحثہ اشعار و ابیات سے ہو۔ اسی حوالہ سے زمانہ قدیم سے ادب عربی کے ساتھ علم عروض کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اکابر سے یہ بات بھی منقول ہے کہ عروض ایک طبعی علم ہے۔ جو شخص ذوق سلیم رکھتا ہو اور شعر کہتا ہو، وہ شعر خود بخود عروض کے موافق ہو جاتا ہے۔ تو آج تک کسی نے بھی عروض کی مدد سے کوئی شعر بنایا نہیں ہے، اور فن عروض میں جو چیز سب سے مشکل بتائی جاتی ہے
وہ اشعار کی تقطیعات اور تفعیلات ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ شعر کے لوازمات و ملائمات کون کون سی ہیں۔ شعر کے لوازمات میں سے ایک بحر ہے، دوسرا تقطیع ہے، تیسرا قافیہ ہے، چوتھا قصیدہ ہے، پانچواں تخلص ہے اور چھٹا مثنوی ہے۔ بحر کسے کہتے ہیں؟ شعر کے وزن کو بحر کہتے ہیں، اور بحر کے لغوی معنی سمندر کے ہیں۔ اشعار کے کل 16 بحریں ہیں جو متن الکافی کتاب ہے اس کے اندر ہیں، اور ان 16 اوزان ہی پر عربی اشعار کو تولا اور پرکھا جاتا ہے، جس طرح علم صرف میں فعل، فعل، فعلو وغیرہ ہیں۔ اور بحر کے اجزاء جن سے مل کر جیسے فعولن ہے، مفاعلن ہے، ان سے جو ہے نا بحر بنتی ہے۔ انہیں سبب، وتد اور فاصلہ کہتے ہیں۔ اجزاء کو تفاعیل اور تقطیع کو تفعیل بھی کہتے ہیں۔ اور 16 بحور میں کل 28 عروضات ہیں اور کل 47 ضربیں ہیں۔ اور عروض اور ضرب کے لیے جو ہے ایک شعر ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے ایک شعر ہے، لو کنت تعلم ما اقول عذرتنی او کنت تعلم ما تقول اذلتک۔ اس شعر میں عذرتنی عروض ہے اور اذلتک یہ ضرب ہے۔ تقطیع کسے کہتے ہیں؟ تقطیع کے لغوی معنی کوٹنا، اصطلاح میں اس سے مراد شعر کے ٹکڑے کر کے انہیں بحر کے اجزاء کے مطابق کرنا۔ اور تقطیع میں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور تنوین کو سبب خفیف مانتے ہیں، یعنی ایک متحرک اور ایک ساکن۔ اور تقطیع میں ان حروف کا اعتبار کیا جاتا ہے جو پڑھے جاتے ہیں خواہ وہ لکھے نہ جاتے ہوں، جیسے تنوین، کھڑا زبر، زیر اور پیش میں نون، الف، یا، اسی طرح واو ساکن، یہ مستقل حروف شمار ہوتے ہیں۔ تقطیع میں لفظ کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں خواہ وہ مہمل ہو جائے۔ اسی طرح قافیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ علم ہے جس کے ذریعے شعر کے آخر کا حال، حرکت، سکون، لزوم، جواز، فصیح و کبھی کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا موضوع ہے شعر کا آخری جز عوارض کے اعتبار سے۔ اچھا، واضح قافیہ کون ہے؟ علامہ محلحل بن ربیعہ یہ ہیں، اور اس کا فائدہ قافیہ میں غلطی سے بچنا ہے، یعنی موضوع اس کا شعر کا آخری جز عوارض کے اعتبار سے، فائدہ جو ہے وہ قافیہ میں غلطی سے بچنا ہے۔ قافیہ شعر کے آخری حرف سے اس پہلے متحرک تک جو ساکن سے پہلے ہے، یا ایسا ساکن جو آخری حرف اور اس متحرک کے درمیان میں ہے، یعنی شعر کے آخر میں 2 ساکنوں کے درمیان کے متحرک حرف اور وہ متحرک حرف جو پہلے ساکن سے پہلے ہے، ان سب کا مجموعہ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اور قافیہ کبھی کلمے کا حصہ ہوتا ہے اور کبھی پورا کلمہ ہوتا ہے، اور کبھی ایک پورا کلمہ اور دوسرے کلمے کا حصہ ہوتا ہے، یا قافیہ 2 کلموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قصیدہ یہ اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں شاعر ایک خاص مضمون بیان کرتا ہے، اور اشعار کے شروع میں عورتوں کی تعریف وغیرہ ہوتی ہے تاکہ اشعار پڑھنے کی رغبت ہو، اور قصیدہ میں کم از کم 8 شعر ہونا ضروری ہے۔ غزل کیا ہے؟ یہ اشعار کی ایک قسم ہے، اس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے بات کرنا، اور اصطلاح میں وہ اشعار جن میں محبوب اور اس کے حلیہ کا، قد و قامت کا، شراب وغیرہ کا ذکر ہو۔ غزل میں کم از کم 3 شعر اور زیادہ سے زیادہ 11 اشعار ہوتے ہیں، اور بقول بعض علماء 25 اشعار ہونے چاہیے۔ اور غزل میں پہلے شعر کا عروض و ضرب کا برابر ہونا ضروری ہے، اور پہلے شعر کو مطلع، دوسرے شعر کو حسن مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتے ہیں۔ اور مقطع میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرتا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شعراء اکثر اپنے ناموں کے علاوہ ایک خاص نام مقرر کر لیتے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، اور قصیدہ یا غزل کے آخری شعر میں اپنا ذکر اسی خاص نام سے کرتے ہیں، اسی کو تخلص کہتے ہیں، جیسے سعدی، جامی، ذوق، غالب اور میر وغیرہ وغیرہ۔ یا رضا، امام احمد رضا کا یہاں پر جو تخلص ہے وہ رضا ہے۔ ربائی، یہ ربائی جو ہے یہ ایرانیوں کی یاد ہے، اسے 2 بیت اور 4 مصرع بھی کہتے ہیں، اور اسے ربائی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع کا قافیہ ایک ہونا چاہیے، جبکہ تیسرا مصرع میں اختیار ہے چاہے وہی ہو یا نہ ہو۔ مثنوی یہ ایرانیوں کی یاد ہے، یہ بھی قصیدہ کی طرح طویل ہوتی ہے اور کسی ایک خاص موضوع کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے، لیکن اس میں ہر شعر کا مستقل اعتبار ہوتا ہے اور ہر شعر کے دونوں مصروں کے آخری جز میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اور مثنوی کے ٹوٹل 7 اوزان ہیں جو شرح متن الکافی کے اندر موجود ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو کچھ اشعار کے شعر کے بارے میں کچھ ہم نے بتایا، تو اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔